اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان سید علی ابرار۔ آپ دیکھ رہے ہیں K21 نیوز کی خصوصی نشریات باخبر پاکستان۔ ناظرین کرام، آج کا جو موضوع ہے بڑا خوبصورت موضوع ہے، کیونکہ باخبر پاکستان کا یہ خاصہ رہا ہے کہ ہم اولیاء کرام کی بات کی جائے، صحابہ کرام کی بات کی جائے اور اہل بیت کی بات کی جائے، تو ہم اپنی ٹرانزیشن میں ہمیشہ ہی ان کا کردار، ان کی سیرت بتاتے ہیں، کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے آج ہم قائم ہیں۔ پروردگار عالم نے ان کو ہمارے لیے بھیجا اور ہمیں ان کو وسیلہ کرنے کے لیے کہا کہ آپ ان کا وسیلہ کریں، کیونکہ یہ نور نظر ہیں، پروردگار عالم کے بہت قریب ہیں۔ اور ایک واقعہ اور بھی آپ سے میں ڈسکس کروں گا، کیونکہ آج کا موضوع تو یہ نہیں ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ وہ بات آپ سے کروں۔ لیکن آج کا جو اہم ٹاپک ہے ہمارا، وہ ہے محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی حوالے سے آج ہم نے خصوصی نشریات کا آغاز کر دیا ہے۔ لیکن کل ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک بچے کو، جو کہ 8 سال کا بچہ ہے، جس کو درندہ صفت انسان کہوں گا میں اس کو، کہ ماشاءاللہ سے اتنی بڑی داڑھی ہے ان کی، اور وہ اس طرح سے بچے کو مار رہے ہیں۔ لیکن وہ بچہ جو ہے وہ کرسچن قوم سے تعلق رکھتا تھا، ان کا جو مذہب تھا وہ کرسچن تھا، لیکن اس کو اس قدر مارا اس نے، اور مارنے کے بعد اسے اتنی گالیاں دیں، ہمارے اداروں کو گالیاں دیں، اور گرفتار کر لیا۔ SHO شوکت جو کہ جنہوں نے بروقت کارروائی کی اور اس کو گرفتار کیا، تھانہ پاپوش کی حدود میں یہ واقعہ پیش آیا۔ میں چاہوں گا کہ کراچی میں ایک نوجوان کھڑا ہوا ہے جو پاکستان کی بات کر رہا ہے، جو سوچ رکھتا ہے پاکستان کی، جسے پاکستان کے نوجوانوں کی فکر ہے، اسی لیے اس نے اپنی تنظیم کا جو تحریک کا نام رکھا ہے وہ رکھا ہے کراچی نوجوان تحریک۔ فیضان حسین ہمارے درمیان موجود ہیں۔ السلام علیکم فیضان بھائی۔ علی بھائی، آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے۔ فیضان بھائی، اب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی، تھوڑا کچھ بہتر ہوئی ہے۔ فیضان بھائی، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہو، کیونکہ آپ عمرے پہ گئے ہوئے ہیں، پروردگار عالم آپ کو خیر و عافیت سے لے کے آئے، ہمارے لیے دعا تو آپ کرتے ہی ہیں اور مزید دعا کیجیے گا۔ لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ جو کل آپ کے سامنے ویڈیو آئی ہوگی کہ ایک بچے کو ایک ہونہار آدمی جو کہ ڈرائی کلینر کا کام کرتا ہے، کس طرح سے اس نے بچے کو مارا۔ اگر ہم پنجاب کی بات کرتے ہیں، خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں، تو پامال کیا جا رہا ہے۔ آپ نوجوان تحریک کے چیئرمین بھی ہیں اور خود بھی نوجوان ہیں، آپ ان کے لیے کیا دیکھتے ہیں، ان کے لیے کیا اقدام ہونے چاہیے؟ شکریہ ابرار جی۔ اصل میں جو پنجاب والی یونیورسٹی والا جو واقعہ آیا ہے، اچھا اس سے پہلے بھی ایک آدھ واقعہ اس طریقے سے ہوئے ہیں، پھر ابھی کراچی کے اندر جو پریس کلب کے باہر فیضان بھائی کی آواز مجھے بہت سلو آ رہی ہے، تھوڑی سی آواز اگر بڑھا دی جائے فلور کی تو میں بہتر سن پاؤں گا۔ جی فیضان بھائی۔ جی، میرے پاس بھی آواز کا ایشو آ رہا ہے آپ کا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پنجاب یونیورسٹی کا جو واقعہ ہو گیا، اس کے بعد کراچی یونیورسٹی کے اندر کراچی پریس کلب کے پاس بھی ایک واقعہ ہوتا ہے، پھر گلبرگ کے اندر بھی ایک 3 سال کی بچی کے ساتھ ایک واقعہ پیش آتا ہے۔ تو یہ کراچی کا تو معمول بن گیا نا۔ اب یہ بچے والی جو بات آپ کر رہے ہیں کل، یہ تو ایک وائرل ہو گئی ویڈیو، ورنہ اس طریقے کے کیسز جو ہے وہ صبح شام آتے ہیں، آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا۔ فیضان بھائی، معمول بن چکا ہے، لیکن ان کو لگام کیسے دیں گے؟ ان کو خدا کا خوف نہیں ہے، اپنے بچے بھول جاتے ہیں، دوسرے کے بچوں کو یہ بچہ نہیں سمجھتے۔ تو تب بھی میں یہی موٹیویٹ کرتا تھا کہ آپ لوگ ہے نا جان چھڑا لیتے ہیں۔ جان کیا چھڑاتے ہیں؟ پولیس نہیں کر رہی، ادارہ نہیں کر رہا، ڈپارٹمنٹ نہیں کر رہا، اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں۔ بھائی جب آپ کو پتا ہے، ماشاءاللہ آپ کی بھی 35-40 سال عمر ہوگی، جب آپ کو پتا ہے وہ کام نہیں کر رہے تو خود سے کر لو، خود سے کر لو چوکیداری نظام۔ جب آپ کو پتا ہے کہ سارے بے حس ہو گئے ہیں، آپ کی نسل کا، آپ کی اولادوں کا، آپ سے نہ کالجز، یونیورسٹی، نہ کھانا نہ پینا، کسی بھی چیز کا آپ کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا جا رہا، تو آپ لوگ خود سے کر دو۔ یہی چیزیں تو سمجھا رہا ہوں میں۔ لیکن آپ ہسٹری اٹھا کر چیک کر لیں علی بھائی، کبھی آپ نے سنا کسی منسٹر کی بیٹی کا ریپ ہو گیا، کسی صوبائی وزیر کا، یا بلدیات، یا کسی بھی چپراسی لے کے کسی ڈائریکٹر، صدر یا پاکستان کسی کی بھی ایسا سنا؟ ایون کہ دیکھو میری بات بری لگے گی، کسی SHO کی بھی بیٹی کا سنا کہ ریپ ہو گیا؟ نہیں ہوا ہوگا، نہیں سنا ہوگا۔ وجہ ساری یہ ہے کہ ساری پروٹوکول آپ نے اپنے لیے لی ہوئی ہے، 48% پولیس آپ نے اپنے پیچھے لگائی ہوئی ہے۔ آپ تھانے جائیں گے، بولیں گے نفری نہیں ہے، موبائلوں کی حالت آپ کے سامنے، موٹر سائیکل پیٹرولنگ زیرو،
जो सारी चीजें आप लोगों ने अपने ले ली, जब पता है ये सारी बातें, तो इस रोने से बाहर आना चाहिए अवाम को। मैं हमेशा यही अवेयरनेस देने की कोशिश करता हूँ कि ये रोनों से बाहर आ जाओ। अपने गली मोहल्ले की ये जो तुम लोग चाहे कि होटलों पे फुटबॉल गेम्स वगैरह के अंदर टाइम वेस्ट करो ना, गली मोहल्ले में करें, खुद से कानून को हाथ में न लें और खुद से इंसाफ दें। जो शरीयत कहती है ना, वो स्टेप उठाएं। संसार अल्लाह कर दिया साथ जाए, क्या देगा। कहते हैं अल्लाह भी आप देखिए ऐसे लोगों को बेहिस संसार लोगों का कर दिया साथ जाए नहीं देता। जब पुलिस खड़े नहीं होते। आप यकीन करें फैजान भाई कि अगर आप किसी थाने में एक छोटी सी कंप्लेंट दर्ज करवाने के लिए भी जाएंगे ना, तो भी आपको कितनी मुश्किलात का सामना पेश आता है। और अगर आपके ताल्लुकात अच्छे हैं तो फौरन से रिसीव कर ली जाएगी, फिर पढ़ा भी नहीं जाएगा। ये कब होगा निज़ाम ठीक हमारा? सर तो इसीलिए तो कह रहा हूँ अली भाई कि बेहिस हो गए, पता है ना आपको, फिर ये वाला रोने का फायदा क्या है बताएं। अच्छा दूसरी बात देखें, अल्लाह ताला भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद कर दे, ऐसा ही है ना। हम लोग जो है सिर्फ और सिर्फ जान छुड़ाते हैं कि वो ये नहीं कर रहा। हमारा अपना अमल क्या है, हमारे अपने अंदर घर के अंदर इखलाक क्या है। हमारी बेटियां टाइट्स पहन पहन के जब बाहर निकलेंगी, गैर शरई लिबास पहनेंगी, तो नजरें तो बिल्कुल बिल्कुल, पड़ेंगी। बहुत अच्छी तो बात कर पहले रहे हैं आप। अपने घर को तो सीधा करें हम। टिकटॉक चल रही है, वीडियोस बन रही है, वीलॉगर्स बनी हुई है, सारी बेहयाइयां तो हम अपने घर से शुरू कर दें। जब ये चीजें खत्म होंगी तभी तो कुछ आगे बेहतर होगा। अपने घर से अपने बच्चों को हम बेहयाई के कामों में लगा दें, फिर बोले यार उसने इज्जत लूट ली, तो भाई ऐसी गैर शरई लिबास अपनाया क्यों गया? गैर शरई यूनिवर्सिटियों में, को यूनिवर्सिटियों में एडमिशन दिया क्यों? औरत का काम जो है वो दीन की तरफ जाना है, क्योंकि औरत जो है समझने एक मुजाहिद बनाती है, औलाद की जो है परवरिश माँ करती है। तो माँ को जो है आप आलमा बनाए ना, मदरसों में डालें यहाँ पे लेडीज हो। आपको जरूरत क्या पड़ी है ऐसी जगह पे जाने की? थोड़ा सा पहले अली भाई हमें भी खुद सही होना पड़ेगा। बिल्कुल फैज़ान भाई, आपने बड़ा अच्छा इकदाम उठाया है। मोहतरम जनाब मोहम्मद फ़ारूक अत्तारी हमारे दरमियान मौजूद हैं, जो कि एक मजहबी स्कॉलर भी हैं। मैं इनसे राय ले लेता हूँ, फिर आपकी तरफ दोबारा आऊँगा। फ़ारूक भाई, जैसे कि मैं आपको पहले खुशामदीद कहूँगा कि शुक्र है कि आप तशरीफ़ लाए। तैयबा शाह भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। और मुझे बताइएगा, मैं आप दोनों से ही सवाल करता हूँ कि फैज़ान हमें सुन रहे हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि जब तक हम अपने घर से ही अमल दरामद शुरू नहीं करेंगे, हमारी बहन बेटी कौन सा लिबास पहन रही हैं, हम चेक एंड बैलेंस नहीं रखेंगे, तो फिर ऐसे नाखुशगवार वाक़या तो आएंगे। क्या कहेंगे इनकी बात को देख? मुआशरे को सुधारने के लिए ना मुझे खुद सुधरना होगा। जब मैं सुधरूंगा तो मेरा घर सुधरेगा, जब मेरे घर सुधरेगा तो मेरा माशरा सुधरेगा। हम तकरीरें करते हैं, बातें करते हैं, लोगों को समझाते हैं, लेकिन खुद अपनी इस्लाह की कोशिश नहीं करते। जब हम अपने खुद इस्लाह की कोशिश नहीं करते तो इसका नतीजा ये होता है कि माशरा फिर बिगड़ा ही रहता है। कह रहे हैं कि हमें खुद खड़ा होना पड़ेगा। क्या कहते हैं आप? उनकी बात से कितने इत्तेफाक करते हैं? जो हालात चल रहे हैं अभी, पंजाब के हालात आपके सामने हैं, कराची की सड़कों पे हमारी बहनों को घसीटा जा रहा है, लाकानूनियत है, आप क्या कहते हैं इस बारे में? इसकी एक वजह बेहयाई। जो अभी फैज़ान भाई ने बात की, मैं मुत्तफिक हूँ इनकी बात से कि हमारे यहाँ बेहयाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अगर हम बेहयाई पे कंट्रोल करें तो शायद ऐसी वारदात पर भी कंट्रोल हो जाए। तो ये बात क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, मैं फैज़ान भाई की बात से इत्तेफाक करती हूँ कि आजकल लड़कियां जिस तरीके से, आप कहीं भी जाएं ना, आपको सबसे पहले औरत मिलेगी बगैर दुपट्टे के, और बगैर दुपट्टे के मिलती है तो वो अपने आप को ऐसा महसूस करती है कि जैसे हम बर्गर फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। वो ये भूल गई है कि हम एक इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पर हमें औरत का मतलब ही हया है, औरत का मतलब पर्दा है। लेकिन फैजान जो कि नौजवान तहरीक के चेयरमैन भी हैं, जी। इन्होंने नौजवानों के लिए बात की है। ये जी। कहते हैं कि हम खड़े हों, बिल्कुल। जब आपके साथ कोई खड़ा नहीं हो रहा जी। तो नौजवान तहरीक खड़ी होगी। क्या पैगाम देना चाहेंगे फैजान भाई को आप? फैज़ान भाई को मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि आप काम कर रहे हैं, आप मुझे भी अपने साथ लीजिए, मैं बखुशी आपके साथ काम करना शुरू करूँगी, मैं आपके साथ आऊँगी। सिर्फ इसलिए कि आजकल के जो हुक्मरान है, बात तल्ख है लेकिन हकीकत है, आजकल के जो हुक्मरान है ना, वो आपकी वाली बात कि सिर्फ मिनिस्टर की किसी बच्ची का रेप नहीं हुआ। फैजान भाई ने बड़ा अच्छा नुक्ता उठाया है। बिल्कुल, मिनिस्टर की किसी बच्ची का रेप नहीं हुआ, लेकिन रेप हुआ है तो ये गरीब की बच्ची का रेप हुआ है, और उसके मामलात को ढाप दिया जाता है, उसको ना कोर्ट कचहरियों में धक्के दिए जाते हैं। ये भूल जाते हैं, अभी तो एक मीम चल रहा है कि विमेन के नाम से उनको चिढ़ाया जाता है, औरत को हंसाया जाता है, औरत पे हंसते हैं। वो ये भूल गए कि उसको पैदा करने वाली भी औरत है, उसके घर में बहन भी औरत है, उसके घर में बेटी भी औरत है।
وہ یہ بڑی چیز اچھی بھول بات، جاتے ہیں. بہت خوبصورت یہ بات، بات دیکھیں، بہت مرد خوبصورت بات. دیندار ہوتا ہے تو دین دروازے پہ آتا ہے، واہ، واہ، واہ. عورت دیندار ہوتی ہے اور دین گھر میں آتا ہے. کیونکہ عورت ایک نسل چلاتی ہے. میری ماں ہے، میری بہنیں ہیں، مجھے آگے سے کوئی ویمن کر کے چڑھاتا ہے نا، تو میں کہتی ہوں بھائی تو اپنے گھر پہ جا کے دیکھ لے، تیرے گھر میں بھی ماں بیٹھی ہے، وہ بھی عورت ہے جس نے تجھے پیدا کیا اور تجھے پروان چڑھایا. آج یہی مرد ہے جو کہ نگاہیں اٹھا کے چل رہا ہے، اور اسی وجہ سے عورت بھی آج نگاہ ملا کے بات کرتی ہے. کیونکہ کہتے ہیں نا کہ کتے کو کتے کی طرح ہی پھر ڈیل کرنا پڑتا ہے. فیضان بھائی کیا کہیں گے آپ؟ طیبہ تو بہت ڈسہارٹ ہے، میں بہت لوگ ڈسہارٹ چاہتے ہوں اس ہیں بات کہ سے. آپ بڑھیں، آگے بڑھیں اور کام کریں، اور آپ ابھی کیا دیکھتے ہیں جو ماحول چل رہا ہے ابھی فی الوقت؟ یہ جو میڈم بات کر رہی ہے یہی تو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے دین اور شریعت، دیکھیں ہماری مار کیوں پڑ رہی ہے جی بھائی؟ ہماری مار ہی جب پڑتی ہے کہ جب اللہ کے قانون کے خلاف چلتے، بالکل، قرآن بے اور شک. شریعت کے خلاف چلتے. ٹھیک ہے، ہم غیر اعوذ باللہ شرعی من طرف الشیطان جائیں گے تو الرجیم. ظاہر اللہ سی تعالیٰ بات ہے ہمیں قرآن توڑ شریف دیا میں جائے گا. حکم فرماتا ہے کہ تم دین کے اندر مکمل داخل ہو جاؤ. ایک بات. پھر دوسری بات یہ ہے کہ مرد عورتوں پہ حاکم ہے. وہ کس لیے کہا گیا؟ اس کی عفت کی حفاظت. یہ ساری چیزیں کون کرے گا؟ مرد. ہمارے یہاں پر مطلب صرف اور صرف نقطہ اٹھا دینا کہ ایسا، دیکھیں ہمیں اپنے گھر کو پہلے خود صحیح کرنا پڑے گا. میں جہاں تک سمجھتا ہوں، دوسروں کی رائے کیا مجھے نہیں پتا. جب مجھے پتا ہے کہ ہمارے یہاں پہ لاقانونیت ہے، ٹھیک ہے نا، ہمارے یہاں پہ ریاست صرف نام کی ہے، اس پہ امپلیمنٹ کون کرتا ہے یہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے. تو یہ جب ساری چیزیں ہیں تو خود سے ہم اپنے گھر کو سیو کر لیں نا. ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ بلا وجہ اپنی بہن بیٹیوں کو روڈوں پہ نکالنا؟ بے شک، بے ٹھیک ہے، شک. دیکھیں جب فیضان بھائی اللہ میں کے تو چاہوں گا آقا کہ جو کریم صلی نوجوان اللہ علیہ تحریک کام وسلم، میں کر آپ کو رہے ہیں، تھوڑی سی بات سمجھا دیتا ہوں. جی دیکھیں ہمارے لیے نا کہا گیا کہ اگر دین سیکھنا ہے تو ہم عائشہ سے سیکھیں. ایسا ہی ہے نا، بالکل. عورتوں کے لیے چاہیے اس کو فالو کر لیں. انہوں نے بھی تو پتھر باندھے. کتنے مہینوں، کہیں پر 3 دن، کہیں پر 30 دن، کہیں پر 3 مہینے کا حکم آیا ہے کہ صرف 2 کالج چیزوں سے مطلب اپنی زندگی گزاری، صرف کھجوروں سے. وجہ دیکھیں چلنا تھا نا، بالکل، میسج دینا تھا نا. تو بالکل. اگر یہ سوچ لینا کہ ہے نا وہ پیسے نہیں، آج کل دیکھیں یہ شاید میڈم میری بات سے اختلافات کریں، عورتوں کو بھی تھوڑا بہت شوق ہے ٹونا تاشی میں رہنا، گھر سے بلا ضرورت نکلنا. یہ ٹک ٹاک یہ مطلب ایک ماڈرن زمانہ بن گیا ہے. تو ظاہر بالکل سی ایسا بات ہی ہے ہے. بس جب آفریں دو گے تو درندے تو ملیں گے، پھر درندے تمہارے فیضان ساتھ بھائی یہ میں بھی آپ کریں کی گے. بات سے اختلاف پہلے نہیں کروں گی، اپنے اندر اتفاق ہی کروں گی. میں بالکل اتفاق کروں بڑی گی آپ کی مہربانی بات سے، میں اختلاف مسئلہ. نہیں کروں گی. ہاں اب میں یہی دیکھیں نا، اب ماں باپ کو بھی تو چاہیے نا. ایک تو آپ کو پتا آپ کا تعلیمی معیار ویسے برباد کر دیا گیا بالکل. اسکول سسٹم کے اندر. اب جب آپ پڑھ رہے ہیں تو اگر تو دیکھیں ماں باپ غیرت مند ہے تو ان کو سب سے پہلے تو یہی چاہیے کہ میری بیٹی ڈاکٹر نہ بنے، میری بیٹی ایک اچھی بہو، ایک اچھی ماں بن جائے. دیکھیں میں پھر وہی کہوں گا کہ مجاہد پیدا ہی ماں ہی کرتی ہے. بے بالکل، شک بے نہیں بے شک ہوتا بے ایسا، شک، شک. ہمارا کوئی برحق. لیڈیز ونگ نہیں ہے علی بھائی، ہمارا کوئی لیڈیز ونگ نہیں ہے. جیسے ابھی میڈم نے کہا کہ ساتھ کھڑی ہیں، میں ان سے، یہ میرے ساتھ کھڑی ہے، میں ان سے جو کام لوں گا نا وہ کیا ہے، پبلکلی کام نہیں ہوگا، بالکل گھروں کے اندر کام ہوگا. میں آپ ہماری کے کوئی ساتھ کھڑی لیڈیز ہوں. ونگ ہم نے ایسا نہیں بنایا کہ ہے نا جو ہم کسی کو کہیں گے کہ بھائی ٹینٹ کے اندر آ جائے، جلد سے جلوسوں میں آ جائے. جو ماضی کے اندر دوسری سیاسی جماعتوں نے کیا، اپنی ماں بہن بیٹیوں کو ٹینٹوں کے اندر لے کر آئے، جلد سے جلوسوں کے ریلیوں کے اندر لے کر آئے. یار ان کا یہ کام تھوڑی ہے، ان کا بالکل، کام تو گھر بالکل. میں بیٹھنے کا ہے. درست فرمایا نا. بچوں کی بالکل. اگر پرورش کچھ کہنا کرے نا، چاہیں تو آپ کہہ جو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر حقوق لاگو کیے وہ حقوق پورے کرے. بے شک بے بعد میں شک. جلد سے جلوس، جب ہم اپنی ماں بہنوں کو خود روڈوں پہ نکالیں گے تو میرے بھائی آپ پھر کیسے یہ بات کر رہے ہو کہ فلانے نے یہ کر دیا تو آپ نے خود ہے کیوں نکالا باہر؟ کیوں نکالا باہر؟ بے شک، بالکل. فیضان بھائی آپ کی گفتگو باکمال ہوتی ہے کیونکہ آپ سوچ رکھتے ہیں پاکستان کے نوجوانوں کی، پاکستان کی بہنوں کی، بیٹیوں کی عزتوں کی بات کرتے ہیں. لیکن میں یہ چاہوں گا کہ باخبر پاکستان ایک دن ہم آپ کے ساتھ کریں، اور وہ ہر مہینے کریں. ایک دن ایسا ہو کہ جس میں لوگ آئیں اور لوگوں کو اویئرنیس ملے کہ جو بالکل. لوگ پریشان حال ہیں، جن کی سنوائی نہیں ہوتی. نہیں میں ہوتی. چاہوں گا کہ آپ کی جگہ پر ہم آئیں اور بیٹھیں، ان قانون نافذ کرنے والے اداروں کو دکھائیں کہ لوگ کس طرح سے پریشان حال ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ ہمارا پرپوزل آپ ایکسیپٹ کیجئے. بالکل بھائی جان، بالکل بالکل حاضر ہے. لیکن میں پھر یہ کہوں گا دیکھیں قانون کا رونا آپ لوگ چھوڑ دیں کہ آپ نے بھی خود ہی کہا کہ اپلیکیشن ریسیو کروانے میں آپ کو چکر گھنٹوں لگانے کے دنوں پڑتے لگ ہیں. جاتے لا ہیں. قانونیت تو ہے نا،
تو اس لیے اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں بہت ساری قومیں اس طریقے سے برباد کی گئی ہیں, کفار کو اس طریقے سے برباد کیا گیا کہ اجتماعی دعا ہوئی, اللہ کی طرف رجوع کیا اور کہا صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو. ایسا ہی ہے. بالکل ایسا ہی بالکل ہے۔ ایسے ہی۔ ہماری قوم نہ نماز کی طرف سے صرف صبر کر کے بیٹھ جاتی تو صبر سے کام نہیں ہوگا. ان کے لیے بد دعا بھی کرنی پڑے گی میرے بے بھائی. شک کم سے کم ہاتھ اٹھا کے بد دعا. کووڈ کے اندر سارے چھتوں پہ پہنچے ہوئے تھے, اذان دے رہے تھے. ایسا ہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے۔ باقی ایسا ہی فیضان ہے. بھائی کیا بہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول بھول گئے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 3 دعا مانگی تو تیسری سے روک دیا تھا. 2 دعا تھی, اس میں کیا تھی کہ یا اللہ میری امت سے کوئی ایسا مرض لاحق نہ کر دینا کہ جس سے ان کو ہلاکت ہو جائے. بے بے شک۔ فیضان بھائی تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ ہاں فیضان بھائی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا. آپ عمرے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. میں آپ کو کہوں گا کہ آپ پاکستان کے لیے تو خیر دعائیں کرتے ہی ہیں، ہمارے لیے دعا کیجیے گا اور پروردگار آپ کو اسی طرح پاکستان کی سوچ و فکر کرنے پر، ہمیشہ محنت پر ہم آپ کو اپریشیٹ کریں گے. انشاءاللہ آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا. ناظرین کرام، خواجہ نظام الدین اولیاء کے حوالے سے آج کی اس خصوصی نصیحت کا ہم نے انعقاد کر رکھا ہے، لیکن یہ موضوع بہت ضروری تھا کیونکہ اولیاء کرام ہی ہیں کہ جن کے فیض سے ہم فیض حاصل کرتے ہیں، جن کی کرامات سے ہم مستفید ہوتے ہیں. فاروق بھائی میں آپ کی جانب آتا ہوں. نظام الدین اولیاء، محبوب الہی، کیا نام ہے؟ نام لیتے ہی کچھ ایسا تاثر بن جاتا ہے کہ بھائی کوئی تو بات ہے کہ جو پروردگار سے محبوب الہی، کیا کہیں گے؟ بالکل، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ محبوب الہی کے نام سے مشہور ہے. اور یہ محبوب کیسے بنے، بڑا پیارا واقعہ ہے کہ آپ کے پیر و مرشد حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دفعہ آپ سے فرماتے ہیں کہ بیٹا محبوب بنو گے یا محب. واہ ان سے واہ پوچھتے ہیں واہ محبوب بنو گے یا محب. واہ واہ واہ. تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ عرض کرتے ہیں کہ حضور میں اپنی والدہ سے پوچھ کے آتا ہوں، پھر آپ پورا دن کا سفر کر کے. والدہ سے بڑی قربت تھی آپ جی کی، بالکل، پالا بڑی ہی محبت. والدہ نے تھا ان کو. والدہ ان کی جو ہے نا بڑی اللہ والی تھی، زلیخا بی بی نام تھا ان کی والدہ کا. اور انہوں نے سود کاٹ کر جو ہے ان کی پرورش کی، اور کبھی فاقے بھی آتے تھے. جس دن فاقہ ہوتا تو اپنے بیٹے سے یعنی خواجہ صاحب سے فرماتی ہیں کہ بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں. واہ 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 واہ. تو اللہ والے تھے اور اس دن کا انتظار کرتے تھے کہ کس دن ہماری پھر اللہ کے یہاں مہمان نوازی ہے. کیا بات ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اپنی والدہ کی طرف جاتے ہیں سفر کرتے ہوئے، اور پورا دن سفر کر کے جب قریب ہوتے ہیں منزل کی، اپنی والدہ کے قریب ہوتے ہیں، تو اس سے پہلے ایک درویش ملتا ہے، مجذوب، گندے کپڑے، برا حال، سڑک کے کنارے بیٹھا ہوا. تو یہ اس کو سلام کرتے ہیں. تو سلام کا جواب دیتا ہے مجذوب اور کہتا ہے محب بنو گے یا محبوب. واہ. وہ ایک دم سے مطلب پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس کو کیسے پتا، یہ تو میری اور میرے پیر صاحب کی بات تھی. کیا بات. تو خواجہ صاحب جو ہے اس مجذوب سے پوچھتے ہیں کہ آپ ہی بتا دیجئے کہ بھئی کیا بنوں. تو کہتے ہیں جاؤ اپنی والدہ سے جا کے پوچھو. کیا بات. اگر وہ بتا دیں تو ٹھیک، نہیں تو میرے پاس آ کے کل اسی وقت میرے پاس آنا اور مجھ سے پوچھ لینا. سبحان اللہ. اب خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی والدہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، ان کی قدم بوسی کرتے ہیں اور ان کو سارا واقعہ بتاتے ہیں کہ پیر صاحب نے پوچھا ہے کہ محبوب بنو گے یا محب. اور یہ واقعہ بھی بتاتے ہیں کہ راستے میں مجھے ایک مجذوب ملا، ایک دیوانہ ملا، جس سے میں نے پوچھا اور اس نے یہ جواب دیا. تو آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ بیٹا کل صبح ناشتہ کرتے ہی آپ اس مجذوب کی طرف جانا اور اس سے پھر یہ بات پوچھنا، وہ جیسا بولیں پھر ویسا عمل کر لینا. خیر صبح ناشتہ کرتے ہیں، پھر والدہ کی قدم بوسی کر کے والدہ سے اجازت لے کے روانہ ہو جاتے ہیں. اسی مجذوب، جس مجذوب سے ملاقات ہوئی تھی اسی مجذوب کے پاس جاتے ہیں. اس جگہ پہ دیکھتے تو مجذوب وہاں پہ نہیں ہوتا، وہ شخص وہاں موجود نہیں ہوتا. تو آگے پیچھے دیکھتے نہیں ملتے. پھر ایک کسی شخص سے پوچھتے ہیں کہ یار کل یہاں پہ ایک شخص بیٹھے ہوئے تھے اور اس طرح کی حالت تھی ان کی، وہ کہاں ہے؟ تو کہتے ہیں اچھا وہ تو مطلب ایسی دیوانہ سا تھا اور اس کا انتقال ہو گیا. یہ بڑے پریشان کیے، اس کا انتقال ہو گیا. تو اچھا مجھے اس کی قبر پر لے کے جائیے. تو کہتے ہیں اس کی قبر کون بنائے گا، اس کا تو کوئی تھا ہی نہیں، بالکل مطلب ایسی موالی ٹائپ کا تھا. وہاں سامنے آگے کچرے کا ڈھیر ہے، وہاں پہ اس کی لاش پڑی ہوئی. اللہ اکبر. اب یقین جانے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کچرے کے ڈھیر پر جاتے ہیں، اس مجذوب کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں تم تو اتنے بڑے صاحب راز تھے اور ایسی بات تم نے کری اور تم نے مجھ سے وعدہ کیا کہ کل یہیں ملو گے اور آج تم نے وعدہ خلافی کر دی.
تو وہ مجذوب اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ اور اٹھ کے بیٹھتا ہے. پھر ان کی اپنی راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں. پھر خواجہ صاحب اس سے پوچھتے ہیں کہ بتائیے کہ میں ادھر کیا جواب دوں کہ محبوب بنوں یا محب. تو وہ مجذوب کہتا ہے محب بنو گے تو یہ حال ہو جائے گا کہ کچرے کے ڈھیر پر پڑے ہوگے، کیا بات، اور محبوب بنو گے تو تمہارے مزار پر میلے لگے ہوں گے. کیا بات، کیا پھر وہ بات. خواجہ صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. پھر بابا صاحب ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کی ہر مراد کو پوری کر دے، کیا اور پھر وہ محبوب بنا دیے جاتے ہیں. کیا خوبصورت بات ہے. کیا خوبصورت. خواجہ نظام الدین اولیاء، رحمۃ ٹھیک اللہ ہے، تعالی. اور فرید الدین بابا فرید بابا الدین فرید گنج الدین شکر شکر رحمۃ رحمۃ اللہ علیہ. رحمۃ اللہ علیہ. یہ وہ ہستیاں ہیں. عبداللہ شاہ غازی کی بات کی جائے، بالکل. لال شہباز قلندر کی بات کیا کی بات، جائے، کیا شاہ بات. شمس تبریز کیا رضی اللہ بات. تعالیٰ کی بات کی جائے، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے ہمیں پہچان دی ہے. ہم ان کا وسیلہ کرتے ہیں. کچھ کہنا چاہتی ہیں آپ؟ ابرار، آپ کی بات کے اور حضرت کی بات سن کے مجھے ایک شعر یاد آیا کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہیں ملتا. یہ اللہ والے اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہیں ملتا. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے کیا ہیں. خوبصورت بات ہے. میں چاہوں گا کہ اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہیں. بین الاقوامی شہرت یافتہ نعت خوان رجاب ہمارے درمیان موجود ہیں. آپ بارگاہ رسالت ابواب میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کیجیے. صرف 3 اشعار پیش کیجیے گا. پہلے تو ابرار بھائی میری جانب سے تمامی دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور میں آپ کا خصوصی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی اور K21 کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوب خوب ترقیاں اور بلندیاں عطا فرمائیں، اور ایسے پلیٹ فارم ہمیشہ سدا سلامت رہیں کہ جس سب کے محبوب ہیں پیارے حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام پیش کرنا چاہوں گی کہ اللہ پاک ہماری تمام دعائیں قبول و مقبول فرمائیں. حضور آپ کے در کا میں ادنا گدا ہوں، میرے دم میں آقا یہ دم آپ کا ہے. حضور آپ کے ٹکڑوں پر جی رہی ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، کرم آپ کا ہے. یہ قرآن جو رب نے لازم کیا ہے، حضور آپ کا ہی قصیدہ لکھا ہے، حضور آپ کا ہی قصیدہ لکھا ہے. خدا کہہ رہا ہے حبیب خدا سے، خدا کہہ رہا ہے حبیب خدا سے، یہ لابی تمہاری قلم آپ کا ہے. خدا کہہ رہا ہے حبیب خدا سے، یہ لابی تمہاری قلم آپ کا ہے. میں سب سے برا ہوں، میں یہ مانتا ہوں، حضور آپ کا ہوں، میں یہ جانتا ہوں، حضور آپ کا ہوں، میں یہ جانتا ہوں. بڑا ناز ہے مجھ کو میرے مصطفیٰ پر، بڑا ناز ہے مجھ کو میرے مصطفیٰ پر.
नाज़रीन किराम, वक्फे से वापस आ चुके हैं। रिजा बारगाह रिसालत बाब में गुलहाए अकीदत पेश कर रही थी। हमें ज्वाइन किया है जानी मानी शख्सियत हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अब तो इनकी तस्वीरें हमें रोडों पे नज़र आ रही हैं, क्योंकि तस्वीरें उसी की वायरल होती हैं जो कुछ अच्छा काम करता है या कोई बहुत ज़्यादा बुरा काम करता है। ठीक है, वायरल वही होता है। तो मोइन मदनी भाई किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। यूसी चेयरमैन है, लियाकताबाद से आपका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम मदनी भाई, कैसे मिजाज है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी बड़ी नवाजिश कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया। और K21 तो माशाल्लाह अक्सर व बेशतर हमें प्रोग्राम में बुलाते हैं। फैमिली कह सकते हैं कि अब तो फैमिली बन गए आप हाँ, हमारे। फैमिली बन गए बिल्कुल। आप एक दो हफ्ते नहीं आते ना तो मैं हिचकिचाहट सी होती है यार कि मदनी भाई कहाँ हैं। आप हो गए, फारूक भाई हो गए, आपसे तो दिली मोहब्बत है हमारी, आप तशरीफ़ लाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया की बात हो रही है रहमतुल्लाह अलैह की, क्या कहेंगे? अभी आपके कहने पर मुझे याद आया, मैं दिल्ली गया था। अच्छा, तो दिल्ली में मैं ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया की मज़ार पे भी गया। माशाअल्लाह। तो वहाँ एक साहब मिले और उन्होंने बड़ी उम्दा बात की। उन्होंने कहा कि ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया का मकाम ये है कि औरंगज़ेब आलमगीर ने किसी बात पर उनसे नाराज़ हो गया, बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो दिल्ली की तरफ आ रहा था और उसने कहा कि जनाब मैं नहीं छोड़ूंगा। नतीजा ये हुआ कि लोगों ने आकर के कहा कि ख्वाजा साहब आप रूपोश हो जाएं, आप कहीं चले जाएं। औरंगज़ेब आलमगीर जो है ये बड़ा सख्तगीर आदमी है और अगर आप रूपोश नहीं होंगे और आपको कोई नुकसान पहुंचा तो बड़ा मसला होगा। और ये गाज़ियाबाद तक पहुंच चुका है। अच्छा, तो ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया मुस्कुराए और कहने लगे अभी दिल्ली दूरस्त। वाह 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 वाह, क्या मिठास है, क्या लुत्फ। यकीन करेंगे उनकी बातों से लुत्फ आता है कि टेंशन ही नहीं, क्योंकि वो महबूब इलाही थे। वो मुस्कुरा के उन्होंने क्या कहा कि बात अभी है। दिल्ली दूरस्त। और फिर रातों रात के मतलब उसे पहुंच जाना था, वो वहीं इंतकाल कर गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया से जब लोगों ने पूछा तो आपने कहा हमने कहा था ना कि दिल्ली दूरस्त। हाय हाय हाय, हालांकि गाजियाबाद में और दिल्ली में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, अच्छा। घंटे 2 घंटे का फर्क है। करीबी है बहुत। हाँ, करीबी है। तो ये सूरत हाल है। और ये इकराम की क्या बात है, क्या जी, बात है, क्या बात। उनका क्या मकाम है। और ये सब उनकी इबादतों, रियाजतों, तहज्जुद गुजारियों और बेशक। मशक्क़तों और कुर्बानियों का नतीजा है। इसमें कोई शक नहीं है। और हम मुसलमान, हम तो वसीला करते हैं, हम तो परवरदिगार के जो बहुत करीब हैं। देखिए, शिफात तो हमारे आका नामदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी करवानी ही है, इसमें कोई मुज़ाक़ा नहीं है। लेकिन ये कहना कि आप वसीला ना करें बिद्दत है। हम उनको क्या जवाब दें भाई, हमारे तो ज़िंदा हैं, हम तो उनको अपने करीब पाते हैं। मैं जब भी परेशान होता हूँ मैं इन्हीं हस्तियों को तो याद करता हूँ और ये हस्तियाँ हमारे साथ खड़ी होती हैं। फारूक भाई, अभी आपने कहा कि ख्वाजा साहब ने कहा कि दिल्ली दूर अस्त लेकिन लियाकताबाद नज़दीक अस्त। लियाकताबाद के अंदर जो आपकी एक्टिविटी है, जो आपका काम है, अपनी मिसाल आप है। इतने कम अरसे में इतनी तरक्कियों पे आप कैसे काम कर रहे हो? क्या करते हैं आप, क्या खाते हैं ऐसा कि लोग आपसे मोहब्बत करते हैं और इतनी मोहब्बत करते हैं कि आपने लियाकताबाद की जो अभी जो लाइन डली है और इतना मजबूत आपने काम करवा दिया है वहाँ पर कि आइंदा 25 साल तक तो वो हिलने वाली नहीं है। ये मेरा अपना ज़ाती तज्जिया है, क्या कहेंगे? हाँ, नहीं, इससे पहले भी लाइनें डलती रही हैं, लेकिन अब कुछ और अच्छा लेकिन काम। अब जो लाइन हमने डाली है ये मैं समझता हूँ कि 25-30 साल तक बेशक इंशाअल्लाह बेशक लोगों को जो गंदे पानी का, गटर का मसला था वो हल हो गया और इंशाअल्लाह अब उनको परेशानी नहीं होगी। लेकिन अभी जो रोड है डाकखाने से अगर हम बात करें मोहम्मदी तक, ये कब तक सही हो जाएगा? क्योंकि लोगों को बड़ी इसके ऊपर परेशानी का मैंने सामना बात है। की। असल में हमने पिछले तजर्बे से क्लिक वालों से कहा था कि देखिए जनाब, मसला ये है कि खुदाई करते जाइए, लाइन डालते जाइए और उसे बंद करते जाइए ताकि लोगों को कम से कम परेशानी का सामना ना हो। लेकिन ये कि वो मेन होल बनाने की वजह से उन्हें कुछ मसला रहा। हमने उनसे ये कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप भरपूर कोशिश करके इस रोड को बराबर करें। अच्छा, क्योंकि तकरीबन 4-4.5 हज़ार तलबा जो हैं उस एरिए से सड़क पार करते हैं। जी जी जी, और डबल रोड चल रही है जिससे इंतहाई नुकसान पहुंच सकता है। तो हमारे हुक्काम बाला से भी मैं यही बात कहूँगा आपके चैनल के जी तवज्जो जी। से कि मोहतरम इस मसले को जल्द अज जल्द हल कीजिए, इससे पहले कि कोई वाक़या हो जाए। क्योंकि हमारे यहाँ का कायदा है
کہ جب گٹر میں کوئی گر گیا پھر تو وائرل گٹر کا ڈھکنا لگ بالکل گیا، ایسا ہی ہے، بالکل اور ایسا جب ہی ہے. تک گٹر میں کوئی گرا نہیں اس وقت تک ڈھکنا بھی نہیں لگتا. لیکن آپ وہاں کے چیئرمین ہیں، ابھی آپ نے کتنے گٹر دیکھے کہ جن کے اوپر ڈھکنے نہیں ہیں؟ تقریباً میرے خیال سے تو آپ نے کافی اچھا وہاں پر پچھلے اقدام مہینے کیا ہے. پرابلمز تھیں، لیکن ہم نے بہت بڑی تعداد میں، اصل میں ہوتا کیا تھا کہ ڈھکنے آ جاتے تھے، یوسی میں رکھ دیے جاتے تھے، پھر وہ رکھے رہتے تھے جی کون لگائے گا. اس دفعہ ہم نے پلاننگ یہ کی، ہم نے کہا بھائی جتنے ڈھکنے اور رنگ تم لاؤ اتنے ڈھکنے اور رنگ تم لگاؤ واہ اور واہ. پھر اگلے لے کر کے آؤ. تو نتیجہ یہ ہوا کہ ڈھکنے اور رنگ ہم منگواتے رہے اور لگواتے رہے. موہن بھائی میں آپ کو اپریشیٹ کروں گا کیونکہ آپ دبنگ ہیں. آپ جو دکھ رہے ہیں ویسے ہیں نہیں، کیونکہ آپ دکھتے پیار محبت سے بات کرنے والے، لیکن آپ سختی سے آپ اپنی لیبر سے کام کروا رہے ہیں. ایسا دبنگ ہی نوجوان ہے، کیونکہ سرکار کو ماننے والا بوڑھا ہوتا ہی نہیں. آپ نوجوان ہیں اور آپ کی نوجوانی کی مثال لیاقت آباد کے اندر جب کوئی انٹر ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہاں سے آپ کے حوالے سے جو مجھ تک نیگیٹیوٹی بھی ہوئی، لیکن اب پازیٹیو بھی کم دیکھیں گے نا آپ کی، کہ آپ نے جو محبت وہاں کے لوگوں کو دی ہے اور وہ لوگ جو آپ کو محبت دے رہے ہیں انہوں نے آپ کو چنا. اور جس طرح سے آپ نے بتایا کہ میں جو لائن ڈالی ہے ہم نے وہ 25 سال تک تو نہیں ہلتی، تو آپ کو شاباشی ملی نہیں آپ کے بالکل. وہاں سینئرز کے کی؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ میرے علاقے کے لوگ تو بڑے صابر و شاکر ہیں کہ 1.25 سال کے بعد ان کے سارے کام ماشاءاللہ بہتر طریقے سے ہو رہے ہیں، چونکہ فنڈ وغیرہ کچھ ملا نہیں تھا، کوئی صورتحال تھی نہیں. اور اب جب انہوں نے فنڈ دیا ہے تو میں ان سے کہتا ہوں کہ جتنا فنڈ آپ نے دیا ہے انشاءاللہ اس سے 3 گنا کام ہوگا، اس لیے کہ پرسنٹیج کا معاملہ یہاں نہیں ہوگا. کیا بات ہے، یہاں کیا روپے بات، پیسے کو کھانے کا مسئلہ نہیں کیا ہوگا. بات. جو دیا گیا ہے انشاءاللہ ایک ایک ڈھیلا لگا دیں گے تاکہ قبر میں اپنے رب کو بہتر سے بہتر جواب دے. کیا بات ہے. سلامت رہیے، پروردگار آپ کو زندگی دے. چلو شکر ہے کہ پہلے آپ آئے تھے تو آپ نے کہا تھا کہ مجھے فنڈ نہیں مل رہا علی بھائی، لیکن آج آپ نے کہا کہ فنڈنگ ہو گئی ہے اور اس کا لب و لباب آپ نے دکھایا بھی اپنا کام کر کے. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، آپ کرتے رہیے، کھڑے رہیے، ہماری ٹیم آپ کے ساتھ ہے. کتنی خوبصورت بات کہی کہ جب کچھ ملتا ہے نا، جب کچھ حاصل ہوتا ہے فاروق بھائی تو مزہ بھی آتا ہے. لیکن محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں ہے، کیونکہ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا، اور کیونکہ مدنی صاحب لیٹ آئے لیکن دیر آئے درست آئے. کیا کہیں گے آخر میں، کیا میسیج دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو، کیونکہ آپ کا تعلق بھی کیٹرنگ سے ہے اور دیسی فوڈ ایک مانا ہوا نام ہے. بھائی میں تو ان کا فین ہوں اور طیبہ شاہ بھی ان کی فین ہو گئی ہے، کیونکہ ہم جب جاتے ہیں تو اگر میں نے کچھ کھایا ہوا بھی ہوتا ہے نا تو یہ پوچھتے کہ بھائی علی بھائی کیا چلے گا، تو آپ جا کے ان کی ریسٹورنٹ میں، مدنی صاحب آپ بھی وزٹ کیجئے گا، آپ جب بیٹھیں گے تو وہاں پر آپ کو خوشبو آئے گی. اچھا سب کھانوں کی ایک الگ ہی مہک ہے، لیکن جو میں مہک محسوس کرتا ہوں وہ ہے دمبا پلاؤ. ان کا دمبا پلاؤ اتنا لاجواب ہے کہ میں بتا نہیں سکتا. فاروق بھائی کیا کہے گے آپ؟ بھائی دمبا پلاؤ جو ہے نا ہمارا، کراچی میں ایسا نہیں ہے میرے خیال سے، پاکستان میں نہیں ہے ایسا. ایسا پاکستان میں کوئی نہیں بنا. انشاءاللہ ضرور میں جاؤں گا. بالکل آپ فیملی کے ساتھ جائیے گا. جی انشاءاللہ. اور اس دمبے پلاؤ کی خاصیت یہ ہے کہ یہ تیل میں نہیں بنتا، اس میں آئل گھی نہیں ڈالتے، یہ اپنی چکی اور اپنے رواج کے اندر تیار کیا جاتا ہے. اس کی جو چکی ہوتی ہے نا پیچھے، اس کے رواج اور اس کے جو سینے وغیرہ کا رواج ہوتا ہے، اسی کے اندر یہ پلاؤ تیار کیا جاتا ہے اور بڑا ہی اپنی نوعیت کا منفرد یہ پلاؤ ہے. تو بالکل آپ کو پسند آتا ہے. مدنی صاحب نے تو کہہ دیا کہ بھائی آپ نے اتنی تعریف کی تو میں تو جاؤں گا، کیونکہ مدنی صاحب جہاں بیٹھے ہیں وہاں نلی بریانی کی بات کی جاتی ہے. میں کہہ رہا ہوں سب بھول جائیں گے آپ، یقین کیجئے مزہ آ جائے گا. آپ ایک دفعہ جا کے تو دیکھیے. اور نہ صرف یہ آپ دمبے پلاؤ کی بات کر رہے ہیں، ہماری جھینگا بریانی ہے. بالکل بالکل ایک ہمارا بالٹی گوشت ہے، مٹن کے اندر بنتا ہے. اور عنقریب ہم ایک سسٹم شروع کر رہے ہیں دیسی مرغی کا. دیسی مرغی کا پورا پلیٹر ہوگا. اس ایک ہی پلیٹر کے اندر آپ کو دیسی مرغے کی کڑھائی بھی ملے گی، ٹوٹل آئٹم اس میں دیسی مرغی مرغ چھولے بھی دیسی مرغے کے ہوں گے. اچھا دیسی مرغے کا سوپ بھی ہوگا، دیسی مرغے کا پلاؤ سردی بھی کا آئٹم ہوگا. ہے یہ تو. اس کے اندر دیسی مرغے کی جو ہے وہ آپ کو ہانڈی بھی ملے گی. کیا بات ہے. پلیٹر بنا رہے ہیں. دیسی مرغ آج کل ملتا ہی کہاں جی جی ایسا ہی ہے، جیسے آپ کو پھل نہیں ملتا ویسے ہی دیسی مرغا بھی نہیں ملتا، ایسا ہی ناظرین. فاروق بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائیں. چلا آئندہ بھی آپ آپ تو ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں، آپ تو ہمارے ساتھ چلتے رہیں گے. طیبہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائیں. موہن مدنی بھائی آپ کرتے رہیے کام، انشاءاللہ میری دعائیں کہ آپ میرے کراچی بنیں، اتنی محنت کریں کہ آپ ترقیوں پہ گامزن رہیں. میں چاہوں گا کہ آخر میں طیبہ شاہ بارگاہ خواجہ صاحب میں
कलाम पेश करें और इनके कलाम से ही हम इख्तिताम की जानिब जाएंगे इंशाल्लाह जब अगले हफ्ते आएंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाह। मेरे मौला 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 मेरे मौला 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 दराड़े हैं माथे पे मौला मुकद्दर की कर दो जो भी तेरे दर आया झुकने जो सर आया मस्तियाँ पे सबको झूमता नजर आया। जो भी तेरे दर आया झुकने जो सर आया मस्तियाँ पे सबको झूमता नजर आया। प्यास लेके आया था दरिया वो भर लाया नूर की बारिश में सतर आया। मौला 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 मेरे मौला 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 दराड़े हैं माथे पे मौला मरम्मत मुकद्दर की कर दो मौला मेरे मौला। टूट के बिखरना मुझको जरूर आता है हो टूट के बिखरना मुझको जरूर आता है और ना इबादत वाला शऊर आता है। सजदे में रहने दो अब कहीं ना जाऊंगा सजदे में रहने दो अब कहीं ना जाऊंगा। अब जो तुमने ठुकराया तो सवर न पाऊंगा।